اچھا جی، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں علامہ زہیر عابدی بھائی بھی، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ارم ضیاء جی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے یہاں پہ موجود ہونے کا. زہیر بھائی آپ بتائیں، آپ کی عید کی، یعنی ہم رمضان کی تو بات آپ سے کرتے ہی ہیں، آپ کی عید پہ کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ جو ہمارا ایک ٹریڈ ہے، ٹریڈیشن جسے ہم کہتے ہیں، ہماری ایک تہذیب ہے کہ پہلے تو نماز کی ادائیگی، جی، اس کے بعد والدین کی قبور پہ جانا، حاضری. اس کے بعد جو زندہ بزرگ ہیں ہمارے چچا ماموں پھوپھی خالہ، ان سے ملاقات، اور اس کے بعد پھر جو ہمارے یہاں اب چونکہ اب ہم خود بزرگ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. خاندان میں بھی اور خاندان سے باہر ایک ویسے میں، تو وہ ایک آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے، اور اسی میں پھر 2 دن 3 زہیر دن. بھائی، اس دفعہ آپ نے عیدی کا ریٹ کیا سیٹ کیا ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ جب اتنے سارے لوگ آئیں گے اور آپ سے عیدی کی ڈیمانڈ ہوگی تو آپ نے کیا سوچا ہے نا؟ ہاں، اور سمرا نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کی بھی عیدی ہے، میری بھی عیدی ہے. یہ ایک سیکرٹ ہے. جی، یہ ایک سیکرٹ ہے، یہ سیکرٹ اس لیے کہ یہ ڈیفرینشیٹ کرتا ہے. ویسے میں بالکل صحیح کہہ رہی. اچھا، ڈفرینسیشن سے زیادہ بزرگوں کی جو عیدی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، بہت سارا خلوص اور پیار ہوتا ہے. میں ابھی بھی یاد کرتی ہوں ہمارے بچپن میں جب ہمارے نانا ابا ہمیں عیدی دیا کرتے تھے، تو وہ والی عیدی کا لفافہ میرا خرچ ہی کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا. مجھے لگتا تھا وہ برکت، وہ کہہ کے بھی دیتے تھے، کہتے ہیں یہ برکت والے پیسے، اس کو بس والیٹ میں رکھنا ہی ہے. اس وقت کے 10 روپے بھی یقین مانی اتنی اہمیت رکھتے تھے. وہ 10 روپے میری ساس دیتی تھیں، یا میری ہسبینڈ کی جو نانی ہے وہ دیا کرتی تھیں. 5 روپے 2 روپے وہ بڑی امپورٹنٹ رکھتے تھے وہ پیسے. اور آج کے دور میں ہم کسی کو سوچ بھی نہیں سکتے 50 روپے یا 100 روپے دینا بھی نہیں سوچ سکتے. تو وہ 5000 بھی دیتا ہے تو ایسا لگتا اچھا، ہے عیدی کہ کا ایک میں منٹ میں چلا جائے. ایک بہت مزے کی آپ کو چیز بتاؤں عیدی کے حوالے سے. اب چونکہ بہت سارے کزنز ہیں، بچے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے اب جس طرح کہا علامہ صاحب نے کہ اب وہ ٹینڈر کھلے گا، پتہ لگے گا کہ اس سال کی عیدی کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو اس دفعہ آزمائیے گا عید پہ، اینولپس لے کے جو وال ہے اس پہ پیسٹ کر دیتے ہیں. اچھا، اور بچے کھڑے کر دیتے ہیں. اس میں کم پیسے بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں. اور بچوں سے عیدی کو بھی گیم شو بنا دیا. آپ کھولیں ڈبہ، کھولیں لفافہ، کھولیں، آپ کی بچے قسمت ہے. خوشی خوشی کھولتے ہیں. کم بھی نکلے زیادہ نکلے ان کی قسمت، اور آپ کے کم کاسٹ میں نہیں، اس سے بہت بہتر ہے مساوات ہونی چاہیے. ایک جیسا لفافہ آپ سب کو دے دیں، بچے اس میں خوش ہو جاتے ہیں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ایک ایکٹیویٹی بن جاتی ہے. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں اگر ٹمبولا گھر میں کھیلتے ہوتے تھے تو جیک پاٹ جس کا نکلتا تھا اس نے پوری رات ہم کھیلتے تھے. جیک پاٹ جس کا نکلا اس نے حلوہ پوری کا ناشتہ کرانا ہے. تو اس طرح کی بڑی زبردست روایتیں، گیم نائٹس بھی ہوں گی. اچھا ایک موقع ہے کہ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. لیکن ارم جی، جو بھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے، آئی ہیو آلویز فاؤنڈ یور اسٹائل ٹو بی ویری گریسفل، ویری ایلیگنٹ. آپ کی عید کی تیاری ہوگی اس دفعہ؟ تو آپ اسلام آباد سے کراچی آئے ہیں عید کرنے کے لیے. تھینکس فار دی کمپلیمنٹ. سب سے پہلے تو صدرہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر تیاری بولو تو اس دفعہ واقعی عید کی تیاری میری اس طرح مکمل نہیں ہو پائی، کیونکہ اسلام آباد ایک اپنے ٹیسٹ کی بھی بات ہوتی ہے. ٹیلرز کے ساتھ آپ کا ایک کمفرٹ لیول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آنے سے پہلے میں نے اپنے 2 ٹیلرز کو اسٹینڈ بائی کیا تھا کہ میرے پاس اتنے دن ہوں گے، میں آنے کے بعد کپڑے دوں گی. لیکن ہاں یہ ہے کہ میں بازار ابھی تک نہیں گئی، صرف اپنے ٹیلرز کے پاس گئی تھی. ان کو میں نے سامان اپنا سارا دیا تھا. اب وہ تیار کر کے چاند رات سے 1 آدھ دن پہلے مجھے دے دیں گے. میں کوشش یہ کرتی ہوں، کوئی میں اپنی وہ نہیں بیان کری، لیکن کیونکہ جب ہم کسی چیز کا درز دیتے ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آخری عشرے میں جتنا کم باہر نکلوں. وہ اچھا اگر نکلوں گی بھی تو اب جیسے آج 29ویں شب ہے، تو مغرب کے بعد سے کم عشاء تک کی اپنی ایک عبادت کر کے کہ وہ دل میں ایک اطمینان ضرور اترے. اور یہ آپ نے بہت پیاری بات کی.